الحمد لله وكفى وسلام على حبيبه المصطفى سے سبھی ہلے ہوئے ہیں. کس کو اتنا ٹھیس پہنچا یا کس کو کیا تکلیف ہوئی تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ دور کی سوچتے ہیں کہ بوڑھوں کے بڑے مجمع سے وہ انقلاب نہیں آتا جو بچوں سے انقلاب آ سکتا ہے. اسی لیے وہ زبان کو روکو، وہ زبان کو بند کرو جو بچوں کے اندر ایمانی غیرت بیدار کر سکتی ہے. اب ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ہمارے لیے، ہمارے جلسوں میں، ہمارے پروگراموں میں، ہماری تقریر کے لیے اتنی زیادہ تکلیف کیوں ہوتی ہے کہ پرمیشن نہیں دینا اس کو. وجہ یہ ہے کہ یہ جو مجمع ہے یہ کل کا مستقبل ہے، یہ فیوچر ہے اس امت کا، اور وہ آپ سے زیادہ پڑھے ہوئے لوگ ہیں، اسلام کو زیادہ جانتے ہیں. انہیں پتا ہے کہ اگر بدر کے میدان میں دیکھا جائے تو ابو جہل کو بچوں نے ہی مارا تھا. وہ بچوں کا ڈر تو قائم ہی رہے گا. کفر و شرک کے سینے پر بچوں کا ڈر حضرت معاذ اور معوذ نے قائم کر رکھا ہے، اور یہ قیامت تک رہے گا. آپ اپنے بچوں سے نہیں ڈرتے لیکن دنیا ڈرتی ہے. اسی لیے کہ ہم نے دیکھا 2021-22 میں وہ پاکھنڈی جو حضور کی شان میں بھونکتا تھا، اس کے گوفے میں ایک 8 سال کا بچہ آ گیا تھا، مسلمان بچہ پانی ڈھونڈتے ہوئے آ گیا تھا. اس نے اتنا ہلہ کر دیا، پوری میڈیا کو بلایا اور کہا ایک آتنکوادی آ گیا. ارے 8 سال کے بچے سے تمہارے لاؤ لشکر کو اتنا ڈر کیسے، اتنا ڈر کیسے؟ وجہ یہی ہے کہ وہ ہم سے زیادہ جانتے ہیں کہ بدر کی تاریخ کیا تھی. ہر بچے میں وہ لگنے لگ جاتا ہے کہ کہیں یہ معاوض و معوض کی شکل میں تو نہیں آ رہا ہے. ابو جہل اسی بات سے بے خبر تھا کہ میرا مقابلہ ہوگا تو پہلوانوں سے ہوگا، بڑے بڑے سرداروں سے ہوگا. اسے یہ خبر تک نہیں تھی کہ اس کے گھوڑے پر بیٹھنے کے بعد صرف چھوٹی عمر کے 2 بچے آ کر اس کو گھوڑے سے گرا بھی دیں گے اور اس کو فنا فی النار بھی کر دیں گے. اس نے مرنے کے وقت یہ کہا تھا مجھے غم اس بات کا نہیں کہ موت آ رہی ہے. عرب لوگ موت سے ڈرتے نہیں ہیں،
ابو جہل یہ کہتا ہوا مرا، مجھے ڈر اس بات کا نہیں کہ موت آ رہی ہے، بلکہ شرم آ رہی ہے اس بات سے کہ میرا مقابلہ بڑے پہلوانوں سے نہیں ہوا، چھوٹے بچوں سے ہو گیا۔ چھوٹے بچوں نے مجھے اس دنیا سے ختم کر دیا۔ بہرحال میرے عزیزوں، ہمارے معاشرے میں اگر یہ انقلاب آ رہا ہے تو اچھے دن اصل میں ہمارے آنے والے ہیں۔ یہ انقلاب اگر آ رہا ہے، جوان اور بوڑھے کھڑے ہو کر انتظار کرتے رہیں گے اور بچے بازی لے جائیں گے انشاءاللہ۔ اس لیے کہ 100 سال پہلے اقبال نے کہا تھا، سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ کون سا شیر؟ کون سا شیر ہوشیار ہوگا؟ اقبال کہتا ہے کہ نکل کر کے صحرا سے جس نے الٹ دیا تھا تخت روما کو، صحرا میں رہنے والا وہ جوان، بادیہ نشین، کھجور کھا کر گزارنے والا، پیون لگے کپڑے پہننے والا، لیکن جب وہ نکلا تھا تو روما کے تخت کو الٹ کر رکھ دیا تھا۔ روم کیا ہے؟ پرشین ایمپائر اور رومن ایمپائر دو دنیا کی بڑی طاقتیں تھی، جیسے آج امریکہ اور رشیا کو سمجھتے ہیں لوگ۔ اس سپر پاور کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرنے والی بہت بڑی جماعت نہیں تھی، یہ صحرا سے نکلنے والے وہ جوان ہی تھے۔ عزیزان گرامی وقار، انقلاب ایمان سے آتا ہے، انقلاب تعداد سے نہیں، انقلاب حب مصطفیٰ سے آتا ہے، انقلاب ہتھیاروں سے نہیں۔ اسی لیے ہندوستان میں بڑی جماعتیں آ کر، فوجیں آ کر اسلام کی تبلیغ نہیں کی۔ اسلام میں سب سے بڑا اثر رکھنے والی تبلیغ سرکار غریب نواز کی ہے۔ وہ حب مصطفیٰ کے ساتھ آئی ہوئی جماعت تھی، وہ توکل علی اللہ کے ساتھ آئی ہوئی جماعت تھی۔ وہ طاقت ایسی ہے کہ صدیوں اثر رکھتی ہے۔ آج آپ کی جماعتوں سے ڈر نہیں ہے، تنظیمیں بنی ہوئی ہیں، آپ بھی بنا سکتے ہیں، تنظیمیں بہت بنتی ہیں۔ ہم نے اسی لیے ہمیں بڑی تنظیم وغیرہ کچھ بنانے سے اسی لیے روکا گیا تھا۔ میں بہت تفصیل میں نہیں جاؤں گا اس لیے کہ ساری چیز
مصاحبین میں سے ایک نے کہا کان میں کہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے یہ بڑے عظیم یہاں کے محدث بھی ہیں، بڑے عالم بھی ہیں، لیکن وہ ٹائی پہنے ہوئے بیٹھے ہیں۔ اسی وقت حضرت اپنا چہرہ سیدھا کر لیا اور سیدھے عربی میں ان سے دو ٹوک کہہ دیا، یہ نہیں دیکھا کہ میں یہاں مصر میں مہمان بن کے آیا ہوں، یہ نہیں دیکھا کہ میں 4 دن کے دورے پر آیا ہوں، ملک ان کا ہے، اثر ان کا ہے، انفلوئنس ان کا زیادہ ہے، جو شریعت کہتی تھی کہہ دیا، ان کو برا لگتا ہے یا نہیں لگتا یہ بھی نہیں، کہنا تھا کہہ دیا کہ یہ حرام ہے، شعار نصارہ ہے، یہ ہماری تحقیق ہے۔ ہم اس وقت تھوڑا سا سہمے ہوئے تھے کہ پتہ نہیں محفل کیا ہو جائے گی، وہ بگڑ کر کے چلے گئے تو کیا ہوگا ہمارا سب کا، ہم بھی یہاں پڑھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، سارے لوگوں کا کیا ہوگا۔ حضرت کو بولنا تھا بول دیے۔ میرے عزیزو، ایمان کی سچائی کے ساتھ جب کوئی اصلاح کرتا ہے تو ہم نے اس کا اثر دیکھا، اسی وقت انہوں نے اپنے گلے سے اٹھائی نکالی تھی، کہا ہمارا جو مسئلہ ہے یہاں کا عرف ہے، مشہور ہے، سب پہنتے ہیں، وہ سب اپنی جگہ پر، لیکن میں اس کے پہننے پر ایک بھی دلیل نہیں دینا چاہتا، آپ کے نزدیک حرام ہے، میں نے نکال دی، اثر بھی دیکھا۔ میرے عزیزو، جب بڑوں کو ہم اس انداز سے دیکھتے ہیں تو پھر یہ ایمانی غیرت بھی بیدار ہوتی ہے، ایمانی حرارت بھی ہمارے اندر آتی ہے۔ یہ بچے اگر آج ہمیں دیکھتے ہیں تو انشاءاللہ العزیز کل کو جب یہ جوان ہوں گے تو بزدلوں کی طرح چین چین بات نہیں کریں گے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا سیکھیں گے۔ یہ وہ الگ لوگ ہیں جن کو اپنے چلے چٹی کی فکر ہو۔ یہ سنی صحیح العقیدہ وہ بچے ہیں جو حب مصطفیٰ پر کسی بات سے سودا نہیں کرتے، اور آج میں اسی بات پر آپ کے سامنے آیا ہوں۔ بات ہے آج حضرت عمر فاروق کی، اور ظاہر سی بات ہے ہم نے تمہید چھیڑی ہے تو اب اسی ذات تک پہنچتے ہیں۔ صحابہ میں سب سے زیادہ غیرت مند صحابی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال تو یہ تھا، میرے آقا صلی اللہ یا بیوی کو کوئی کچھ برا بھلا کہا تو جتنا غصہ آتا ہے یہ غیرت کی وجہ سے آتا ہے۔ غیرت جس کے اندر ہوگی اتنی زیادہ وہ غصے میں آتا ہے۔ غصہ ہر جگہ حرام نہیں ہے، غصہ ہر جگہ حرام نہیں ہے۔ ہاں ایک بات یاد رکھو، غصہ ہونا بھی چاہیے، بغیر غصے والا آدمی وہ بزدل ہو جاتا ہے۔
غصہ کچھ جگہ حرام ہے لیکن ہر وقت نہیں. مرد کو غصہ ہونا بھی چاہیے. کس جگہ پر؟ میں تو حدیث کے ذریعے سے بتا رہا ہوں. اگر آپ گھر میں بیٹھے تھے, آپ کے گھر کے سامنے سے آپ کا دروازہ کھلا ہوا تھا, کوئی شخص آپ کے گھر کے اندر نظر ڈالتا ہے آپ کی عورتوں پر, حضور پاک فرماتے ہیں گھر والے کو اختیار ہے غیرت میں آ کر اگر اس نے پتھر اٹھایا اور دیکھنے والے کی آنکھ پر مار دیا, اس کی آنکھ پھوٹ بھی گئی, تو مارنے والے پر مواخذہ نہیں ہوگا. کیوں؟ اس نے غیرت کی وجہ سے کیا. یہ غیرت ہے, یہ غصہ ہے اس کا, اور یہ انسانی فطرت کا حصہ ہے, انسانی فطرت کا حصہ ہے. اور جب یہ غیرت نکل جاتی ہے تو ایسے کچروں کا کوئی کام بھی نہیں ہوتا. اسی لیے میرے عزیزوں, اب دو چیزوں کے لیے میں یہ باتیں کہہ رہا ہوں. اپنی جب کبھی کوئی کمیٹی بنانا ہو, اور جب کبھی تمہیں دوستی کرنا ہو, اور جب کبھی تمہیں کسی سے رشتہ کرنا ہو, یہ تین جگہوں پر غیرت سب سے پہلے دیکھو اس کے اندر کتنی. بے غیرت آدمی اگر تمہاری کمیٹیوں میں بیٹھے گا تو سب کو منافق بنا کر رکھے گا, نہ وہ تمہارا کوئی فیصلہ لے پائے گا. اس سے زیادہ تو غیرت والی عورتیں ہوتی ہیں بہت ساری جگہوں پر. آپ کو پتا ہے جب بے غیرت آدمی کو آپ اپنا سردار بنا لیں یا دوست بنا لیں تو اس کی بیماری کا اثر تمہارے اندر بھی آتا ہے. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشوروں کے بارے میں کہہ رہا تھا. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات مومنوں کی کیا ہیں؟ سب کیا ہیں؟ حضور کی بیویاں مومنوں کی ماں ہیں. ام المومنین کہا جاتا ہے حضور کی ہر بیوی کو. پہلے وہ صحابہ اکرام حضور کے گھروں پر جاتے تھے تو حضور کی بیویاں کوئی سامان لینا ہے دینا ہے آمنے سامنے ہو جاتی تھی. یہ معاملہ تو نارمل تھا, لیکن حضرت عمر کو یہ پسند نہیں تھا. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں آ کر یوں کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی ازواج مطہرات ان کے سامنے صحابہ آ جاتے ہیں, یہ مجھے اچھا نہیں لگتا. صحابہ دنیا کے سب سے اچھے لوگ ہیں جن کی نگاہیں خطا نہیں کریں گی, اور خطا کریں بھی تو کس کے ساتھ؟ وہ تو امت کی مائیں ہیں. ماں کے پاس تو بچہ جا ہی سکتا ہے. ساری دلیلیں ایک طرف لیکن غیرت عمر ایک طرف. حضرت عمر کی غیرت میرے نبی کی بیویاں ہیں, عام نہیں ہیں. تو یہ حضرت عمر نے آ کر مشورتاً حضور کی بارگاہ میں عرض کیا. اسی رات کو جبرائیل امین آیت لے کر نازل ہو گئے, یا نساء النبی لستن کاحد من النساء, اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو, عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. پھر اللہ نے حکم نازل فرما دیا, اے لوگو وَإِذَا سَأَلْتُمُهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ, جب تمہیں کسی بات کا سوال کرنا ہے نبی کی بیویوں سے یا کچھ مانگنا ہے تو آج کے بعد پردے کے پیچھے کھڑے ہو کر کے مانگو. یہ غیرت عمر ہے. عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت نے وہ چیز, حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھ کر کے یہ بھی تو فرمایا تھا کہ میں نے دیکھا کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کہ ان کا جبہ زمین تک لگا ہوا تھا. تو حضرت عمر نے پوچھا کہ یہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عمر یہ تمہاری غیرت کی تعبیر, غیرت کی تعبیر ہے. اب حقیقی بات کی طرف آ جاتا ہوں. بیوی کو ٹچ کرنے پر غیرت آ جاتی ہے, بیدار ہو جاتا آدمی. ماں کو اگر گالی دے دے تو غیرت آ جاتی ہے. آپ خاموش رہیں گے کہ آپ کی ماں کو گالی دے دے؟ خاموش رہو گے؟ تمہاری بیٹیاں یا تمہاری بہنوں کو کوئی چھیڑ چھاڑ کرے تو خاموش رہو گے؟ جو ریئیکشن ہوگا کر ہی ڈالو گے آپ. پتہ ہے سامنے والے سے کہو گے کہ غلطی سے ہو گئی ہے تو ٹھیک ہے, لیکن دوبارہ کرے گا تو دانت توڑ دوں گا, انگلی موڑ دوں گا, کچھ تو آپ ریئیکشن تو کرو گے. ریئیکٹ کرتا ہے آدمی.
یہ سب تمہاری غیرت کا 10واں حصہ بھی نہیں ہے. عورتوں کے بارے میں جو غیرت مند ہوتا ہے 10واں حصہ بھی نہیں غیرت کا. انسان کی اصلی غیرت اس وقت دیکھی جاتی ہے جب اس کے نبی کی شان میں کوئی بات کرے، اور اگر وہ خاموش رہا تو وہ بے غیرت ہے، وہ ذلیل ہے، اس کے اندر نفاق بھرا ہوا ہے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق غیرت اگر سب سے زیادہ میں نے محسوس کیا وہ عمر ابن خطاب کی بارگاہ. وہ ہلکی چیز بھی نہیں برداشت کرتے تھے، نہیں برداشت کرتے. آپ نے سنا ہوگا ایک مسلمان اور یہودی کے جھگڑے کے بارے میں، زمین کا جھگڑا تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ سنا دیا تھا، یہودی کے حق میں زمین تھی، لیکن وہ مسلمان جو نام کا تھا ماننے سے انکار کر دیا اور کہا نہیں یہ فیصلہ صحیح نہیں ہوا ہے. کہا کہاں فیصلہ کرائیں گے؟ عمر ابن خطاب کے پاس. ان کے فیصلے مشہور تھے، عدالت مشہور تھی. حضرت عمر کے پاس آنے کے بعد یہودی نے پہلے ہی سے کہہ دیا کہ یہ ہمارا میٹر زمین کا پہلے رسول اللہ کے پاس گیا تھا. وہ یہودی حضور کو ماننے والا تو نہیں، یہودی تھا. حضرت عمر چونک گئے، کہا کہ پھر وہاں سے نہیں ہوا؟ کہا انہوں نے تو فیصلہ میرے حق میں سنایا لیکن یہ تمہارا مسلمان بھائی مانتا نہیں ہے. کہا یہ تم سے کرائے گا. پھر حضرت عمر نے تلوار اٹھائی اور اس کی گردن مار دی. میرے عزیزو یہ سننے کے لیے تو آسان ہے. عمر ابن خطاب عام آدمی نہیں ہے، ان کا عمل شریعت بننے والا ہے. ان کا عمل قیامت تک کے لیے لوگوں کی تقلید کا سبب بننے والا ہے. ہر اٹھے بیٹھے کچھ کام کر نہیں سکتے تھے لیکن گردن تمہاری دی. اب مدینے میں مشہور ہوا عمر ابن خطاب نے ایک مسلمان کو مارا تھا. تو وہ مسلمان دکھنے میں نام، حضور کے پاس آنا جانا، نمازیں پڑھنا. اب ایک طرف حضرت عمر ہیں اور ایک طرف وہ قتل کیا ہوا. اس کی طرف سے لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ عمر نے بہت بڑا کام کر دیا، بہت، کہ یہ جذبے میں آ کر کے کسی کی گردن مار دیا. یہودی اور مسلمان کی جب بات ہو تو ایک مسلمان کا کیسے قتل؟ حضرت عمر کو بلایا گیا حضور کے پاس اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عمر تم نے ایک مسلمان کی گردن ماری؟ اب جواب سنا. حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ میں اس کو مسلمان مانتا ہی نہیں تھا، نہیں میں نے کسی مسلمان کی گردن نہیں ماری. تو حضور نے فرمایا تم کو کیسے پتا وہ مسلمان تھا کہ نہیں تھا؟ اب یہ بڑی چیز ہے، کسی کے بارے میں کوئی کہہ نہیں سکتا. کیسے کہے گا؟ آپ کو میں بتاؤں، کافر بھی ثابت نظر آتا ہے، مسلمان بھی نظر آتا ہے، منافق نہیں نظر آتا. منافق دل کے اندر چھپا ہوا ہے، بغض ہے، عداوت ہے، سب ہے، اس کی پیشانی پہ لکھا ہوا تو نہیں ہے. اب آج کے زمانے میں کسی کو منافق نہیں کہہ سکتے، یہ بھی مسئلہ سن لیں آپ. کسی کو منافق ڈائریکٹ، ہاں علامات نفاق ہے اس کے اندر یہ کہہ سکتے ہیں، نفاق کی چیزیں اس کے اندر ہے. منافق کہنا یہ غیب کی بات ہے، اور آج کون اس طرح غیب کی خبر دے گا؟ دل کے اندر چھپی ہوئی چیز. اب حضرت عمر نے جب یہ کہا میں اس کو مسلمان مانتا ہی نہیں، حضور نے فرمایا کیسے کیسے نہیں مانتے؟ دلیل تو کچھ نہیں تھی، نہ وہ مرے ہوئے کی پیشانی پر لکھا ہوا تھا کہ ہذا منافق، کہیں کچھ لکھا ہوا نہیں تھا. حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ جب وہ آپ کے فیصلے کو نہیں مانا تو؟ یہ تو حضرت عمر کی بات چل رہی ہے میرے عزیزو، حضور بھی جرح کر رہے ہیں، یہ آرگیومنٹ ہو رہا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر کیا تم اپنی طرف سے اپنی رائے سے یہ قائم کر لو گے کہ کون مسلمان ہے کون منافق ہے کون مسلمان نہیں ہے؟ بات چل ہی رہی تھی کہ جبرائیل امین آیت لے کر نازل ہو گئے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دیا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. اے محبوب آپ کے رب کی قسم اس وقت تک کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جو اپنے مسئلوں میں آپ کے فیصلے کو نہیں مانتا.
یہ حضرت عمر کی غیرت تھی، کر دیا جو کرنا تھا، لیکن دلیل کے لیے کچھ تھا نہیں کہ مرا ہوا منافق ہے، لیکن کوئی دلیل کے لیے ساتھ میں ہو یا نہ ہو، میرا رب حضرت عمر کی گواہی دیتے ہوئے قرآن میں آیت نازل فرما، قرآن میں آیت آگے آج بھی تلاوت کر رہے ہیں، اور پھر یہ مسئلہ بن گیا شریعت تک کے لیے، شریعت قیامت تک کے لیے یہ دلیل بن گئی۔ عزیزان گرامی وقار، یہ کون سی بات ہے جو حضرت عمر کو اتنا بڑا کام کرنے پر آمادہ کر گئی؟ وہ حضرت عمر کی جلال، رعب، تمکنت، ان کے دبدبے کو ہی لوگ سنے ہوں گے، لیکن جتنے وہ نرم دل تھے، آپ کو اندازہ ہے؟ بہت نرم دل تھے، بہت نرم دل، اتنے کہ جب رات کو وہ مصلی پر روتے تھے ان کے آنکھوں کے نیچے پورے کالے حلقے پڑ گئے تھے۔ دل کی نرمی اتنی تھی، لیکن دل کی نرمی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حب مصطفیٰ پر بھی آدمی نرم ہو جائے۔ آج کچھ لوگوں نے یہ بات لوگوں میں مشہور کر رکھی ہے، صوفی کا مطلب ہوتا ہے نرم ربل والا بال، گیند۔ اس صوفی کا مطلب ہوتا ہے کچھ نہیں کرتا ہو، اللہ اللہ کرتا رہتا ہے، اللہ اللہ کرتا رہتا ہے۔ میرے عزیزو، وہ صوفی کون سا ہے جو صرف اور صرف سر جھکائے بیٹھا رہے؟ دنیا کا سب سے بڑا صوفی تو کربلا کے میدان میں تھا۔ امام حسین سے بڑا صوفی کون ہے؟ ان کا نام لے کر کے روٹیاں توڑنے والے، ان کے نام پر اپنی دکانیں چلانے والے صوفی کہتے ہیں، اور تمہیں ڈر آتی ہے، ڈر لگتا ہے امام حسین کی طرح بات کرنے کے لیے؟ ان کے کردار ہیں یزیدیوں کے، بات کرتے ہیں حسین کی۔ میں ایسے صوفیوں کو نہیں مانتا۔ صوفی وہی ہوگا جو حب مصطفیٰ پر جلال آئے اور ایمان والوں کے ساتھ وہ دل کے اندر نرمی رکھے۔ ہاں، صوفی وہی ہے۔ نرم دل تو ہونا ہی چاہیے۔ لوگوں نے ایک الگ کنسپٹ بنا کر کے رکھا ہے، صوفی تصوف کا مطلب ہے دنیا چھوڑ کر کے رہنا، کسی کو کچھ نہیں کہنا، کسی کو کچھ نہیں کہنا۔ یہ تو ایسی ہے، ایک صوفی صاحب کے بارے میں سنا، کھیت میں بیٹھے رہتے تھے، بھٹے کی کھیت تھی ان کی، مکئی کی، اور ایک گدھا آتا تھا کھیت چرنے لگ جاتا تھا، اور یہ تسبیح ہلاتے بیٹھے ہوئے ہیں، تسبیح بھی پڑھ رہے ہیں، اور یہیں سے اے اللہ بچا لے میرے کھیت کو، اے اللہ بچا لے میرے کھیت کو، اے اللہ بچا لے میرے کھیت کو۔ وہ گدھا ہے، چر کے چلا جاتا تھا۔ کچھ محلے کے جوان تھے، اولڈ ڈبلی والے، وہ صوفی صاحب کو روز دیکھ رہے تھے، کہا یہ پیر صاحب روز تسبیح گھما رہے ہیں اور یہ گدھا چر کے چلا جاتا ہے۔ ایک دن دیکھا، 2 دن دیکھا، 4 دن، ان کی تسبیح نہیں ختم ہوتی اور گدھا کھانا نہیں چھوڑتا، آدھا کھیت ختم ہو گیا تھا۔ 5 دن کے بعد یہ نوجوان لوگ ایک بڑا ڈنڈا لے کر کے آئے، اور اس کے بعد آئے، جیسی گدھا کھیت میں آیا، گدھے کو ادھر سے مارا، ادھر سے مارا، ادھر سے مارا، ادھر سے مارا، گدھا چیختے چیختے زخمی ہو کر بھاگ گیا، کھیت محفوظ ہو گیا، بچ گیا۔ صوفی صاحب کے پاس آئے جوان لوگ، کہا کہ حضرت ہر کام تسبیح سے نہیں ہوتا، کچھ کاموں کے لیے ڈنڈے بھی چاہیے۔